أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ قرآن حکیم کی 103 نمبر سورت ہے سورۃ العصر۔ یہ سورت مکی سورتوں میں سے ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ آج کے درس کی ترتیب میں کچھ تبدیلی ہے، احباب متوجہ ہوں۔ پہلے انشاءاللہ میں ان آیات کا ترجمہ جو یہاں تفسیر میں لکھا ہوا ہے میں اس کے مطابق ترجمہ کرتا ہوں۔ آئندہ بھی ترتیب یہ رہے گی انشاءاللہ کہ تلاوت آیات کے بعد فوراً ترجمہ کیا جائے گا، وہ ترجمہ کیا جائے گا جو یہاں تحریر شدہ ہے، تاکہ ایک خاکہ آج کے درس کا ہمارے ذہن میں آئے کہ آج کی آیات کن مضامین کو بیان کر رہی ہیں، تاکہ آنے والی تفسیر، الفاظ کی تشریح سب اسی طرح اسی پس منظر میں ذہن میں آتی چلی جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی قسم، والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ یہ افراد تو نقصان، خسارے اور گھاٹے سے محفوظ ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اس بات کو اللہ رب العالمین قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ مضمون ہے آج کی اس سورت اور آج کے درس قرآن کریم کا۔ سب سے پہلی چیز، سورت کا نام العصر۔ عصر کا ترجمہ ہمارے سامنے آیا ہے زمانہ۔ مفسرین فرماتے ہیں یا تو زمانہ یا عصر کے معنی آتے ہیں عصر کا وقت۔ عصر کا وقت بھی زمانہ ہے، زمانے کا ایک اہم ترین حصہ ہے وقت عصر، جس میں عصر کی نماز ہوتی ہے۔ یا پھر عصر سے مراد زمانہ ہے۔ ہمارے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، لفظ تو عربی زبان کا ہے، استعمال اردو کے اندر بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں عصر حاضر میں یہ ہو رہا ہے، عصر حاضر میں، موجودہ زمانے میں۔ موجودہ زمانے کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے عصر حاضر۔ یہ عصر حاضر کی ایجاد ہے، نئی ایجاد شدہ چیز، نئی دریافت شدہ چیز، عصر حاضر، عصر زمانہ۔ اللہ رب العالمین نے چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں قسم کھائی ہے زمانے کی، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے۔ دوسری بات، یہ سورت مکی ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورت میں 3 آیات ہیں۔ پہلی آیت والعصر، دوسری آیت ان الانسان لفی خسر، تیسری آیت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عبید اللہ ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اتنی اہم ترین صورت ہے، قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سے ہے، چھوٹی صورتوں میں، آیات کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے چھوٹی صورت، 3 آیتیں،
لیکن اتنی اہم ترین صورت ہے کہ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام آپس میں ملتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کو یہ صورت سناتے تھے، گویا یاد دہانی کرتے تھے اس صورت کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے، ایک مذاکرے اور یاد دہانی کے لیے یہ صورت سنتے اور سناتے تھے۔ بھئی بیٹھو سورہ عصر سن لو، یعنی جو اس میں مفہوم اور مضمون، جو اس میں تعلیم اور ترغیب دی ہے انسانوں کو، اس پہ غور کرو، اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو، ایک لمحہ زندگی کا اس صورت کے خلاف نہ گزرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن ادریس الشافعی، بہت بڑے امام ہیں، قرآن و حدیث کے ماہر ہیں۔ امام شافعی 150 ہجری میں پیدائش ہے، 204 میں انتقال ہوا، بہت بڑے امام۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم، پورے قرآن کریم کا میں نے کئی مرتبہ مطالعہ کیا۔ اب جو شخص اتنا بڑا امام ہو کہ قرآن و سنت سے احکام نکالتا ہو، جس کو اپنے زمانے کا فقیہ اور محدث و مفسر کہا جاتا ہو، کتنی مرتبہ قرآن پڑھا ہوگا، کتنی گہرائی سے پڑھا ہوگا۔ فرماتے ہیں قرآن کریم کو کئی مرتبہ پڑھا، اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر پورے قرآن میں صرف سورہ عصر نازل ہوتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اگر صرف سورہ عصر یہ صورت نازل ہوتی اور لوگ اس پہ غور کرتے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لیتے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے 3 آیات کی یہ صورت کافی تھی۔ قرآن کریم کے اندر یہ صورت ہی کافی ہو جاتی، اتنی عظیم صورت، اتنی اہم ترین صورت ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، خوب دھیان کے ساتھ ہم اس کے مفہوم کو سمجھیں۔ پہلے مفہوم سمجھیے، قرآن سمجھ میں آئے گا تو عمل کریں گے انشاءاللہ، بار بار غور کریں گے، ایک مرتبہ پڑھنے سننے کی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا پہلے حسب معمول جو ترتیب ہے ہماری، پہلے الفاظ کو دیکھیے۔ عصر، میں نے عرض کیا عصر کے معنی زمانہ، وقت، انتہائی قیمتی چیز، ہر انسان کے پاس ایک مرتبہ مل کے دوبارہ نہ ملنے والا عظیم ترین انمول سرمایہ، اس کو وقت کہا جاتا ہے۔ عظیم ترین انمول سرمایہ، یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں، ایک مرتبہ مل گیا دوبارہ نہیں مل سکتا۔ اور حیثیت کیا ہے؟ سرمایہ، یہ گیا تو سب کچھ گیا، اور اس کو قیمتی بنا لیا تو سب کو قیمتی بنا لیا۔ سرمایہ جس کے ذریعے سے آدمی اپنے تجارت کو بڑھاتا ہے، نفع حاصل کرتا ہے، منافع حاصل کرتا ہے، سرمایہ۔ عصر، آگے لفظ انا، مشہور لفظ کئی مرتبہ آ چکا، تاکید کے لیے، بے شک، بلا شبہ، یقیناً۔ الانسان، بالکل واضح لفظ ہے، انسان، یہاں سارے انسان مراد ہیں۔ یہاں ایک لفظ سمجھنے کا ہے کہ ایک ہے انسان، یہاں ہے الانسان، فرق واضح ہو رہا ہے جی۔ انسان اس کے معنی بھی انسان کے ہیں، الانسان کے معنی بھی انسان کے ہیں، البتہ جو الف لام شروع میں آیا الانسان، اس الف لام کے بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ یہاں معنی کیا ہیں؟ یہاں معنی انسان کی تمام اقسام، ماضی، حال، مضارع، چھوٹے بڑے، پڑھے لکھے، ان پڑھ، عورت، مرد، کسی قوم قبیلے کا، کسی خطے کا، سارے انسان۔ اہل علم، علماء کی ایک اصطلاح ہے، وہ عرض اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں، کہتے ہیں الف لام استغراق کے لیے ہے، استغراق جنسی، جنس انسان کی تمام قسموں کو شامل اور مستغرق ہے، سب موجود ہیں اس کے اندر۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان اس الانسان میں موجود ہے۔ بات واضح ہو رہی جی؟ الانسان، انسان، سارے انسان۔ اب سارے کا مطلب پاکستان کے، ایشیا کے، آج کے دور کے نہیں، تمام جس کو انسان کہا جا سکتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، آنے والے، گزر گئے، موجود ہیں، آئیں گے، سب الانسان۔ لفی، لام تاکید کے لیے، البتہ، ضرور بالضرور، فی، میں، کسی، فی المسجد، ہم مسجد میں ہیں، لفی خسر، خسارے میں ہیں۔ خسر، خسارہ، نقصان، گھاٹا، گھاٹا اور نقصان، بہت آسان لفظ ہے۔ خسارہ، خسارہ ہو گیا۔ خسارے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا تو
نفع میں خسارہ ہوتا ہے یا اصل سرمایہ ہی ڈوب جاتا ہے کہ دیوالیہ ہو گئے، اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا. تو لفظ خسارہ بیان کیا صرف یہاں پر. لفی خسر، سن لو یقیناً سارے کے سارے انسان کہاں ہیں؟ خسارے میں. خسر خسارہ، اللہ یہ استثناء کے لیے، سوائے، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی سب کچھ چلا گیا سوائے ایک مکان کے، یہ رہ گیا. سب کچھ چھن گیا سوائے تن کے کپڑوں کے، یہ رہ گئے. اللہ سوائے. الذین، وہ لوگ جو کہ آمنو ایمان لائے، آمنو ایمان لائے، ایمان والے، وعملو اور اعمال کیے، ایمان لائے اور اعمال کیے. کون سے اعمال کیے؟ الصالحات. صالحات جمع ہے صالحتن کی. صالحہ ایک نیک عمل، صالحات بہت سارے نیک عمل. معلوم ہو ان کی زندگی نیک اعمال کا مجموعہ ہے. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز بیان ہے، دلوں کے اندر اتر جائے. چند اعمال کر کے مطمئن نہ ہو جانا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تمہاری زندگی اور زمانے کا ایک ایک لمحہ عمل صالح کے ساتھ جڑا ہوا ہو، نیک عمل بن رہا ہو. مطمئن ہے جی ہم 3 نمازیں پڑھتے ہیں، ہم فلاں فلاں نیک اعمال کرتے ہیں، نہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو صالحات جمع کس کی ہے؟ صالحتن کی. نیک اعمال مراد. عملوا اعمال کیے نیک. وَتَوَاصَوْا، اب دیکھیں تواصو وصیت سے ہے. لفظ وصیت ہم سمجھتے ہیں وصیت کرنا، بھائی انتقال ہوا تو میرے والد کی وصیت تھی اس طرح دفنانا، میرے والد صاحب کی وصیت تھی فلاں جنازہ پڑھائے، میرے والد کی وصیت تھی کہ مجھے فلاں آدمی غسل دے. وصیت، ٹھیک ہے. تو یہاں وصیت کے معنی آتے ہیں کسی کو کسی کام کا حکم دینا، اور اس حکم کے اندر اس میں ترغیب بھی ہو، اس میں التجا بھی ہو، اس میں ترحم و شفقت بھی ہو، نرمی کے ساتھ دیکھو بھائی یہ کام کرنا میری وصیت ہے. تو تواصو کے معنی آتے ہیں ایک دوسرے کو وصیت کرنا، نصیحت کرنا، ترغیب دینا، آمادہ کرنا، سمجھانا کہ دیکھو بھائی تمہیں یہ کام کرنا ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے. آمادہ کرنا، تیار کرنا، تم یہ کام کرو تمہارا اس میں فائدہ ہے. تواصو، تو وصیت کے معنی یہاں نصیحت، ایک دوسرے کو فہمائش، ترغیب دینا. تواصو یہ جانبین سے ہے. بالحق، حق سے مراد یہاں ہر نیک عمل، حق سے مراد یہاں دین حق کی ہر بات، کوئی حق کی یعنی دین اسلام کی نیکی کی کوئی بات ہو، ایک دوسرے کو اس کی ترغیب دیتے ہیں. وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں. بالصبر، کس کی؟ صبر کی. اب صبر کے 3 معنی ہیں، اس کو سمجھیے. صبر قرآن کریم میں جہاں آئے گا یہ تو تینوں معنی مراد ہوں گے، جیسے یہاں تینوں معنی مراد ہیں، یا کہیں ان میں سے کوئی ایک یا 2 معنی مراد ہوں گے. صبر کا ایک معنی تو ہمارے یہاں ایک عام سا معنی ہے کہ جی تکلیفوں پر صبر کرنا، بیماری آئی صبر کریں، جی کوئی پریشانی آئی صبر کریں، یہ معنی بھی ہیں. صبر علی المصائب، صبر علی الشدائد، شدائد تکلیفیں، مصیبتیں. صبر علی الامراض، بیماریوں پر صبر کیجیے بھئی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ایک صبر کے معنی ہے. صبر کے معنی اپنے آپ کو روکنا، جمانا. تکلیف آئے، شکوہ شکایت کر رہے ہیں، بیماری آ گئی تو جناب جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ پاک سے شکوے کرنے لگے کہ ہم ہی ملے تھے بیمار کرنے کے لیے، ہم تو آپ کی عبادت بھی کرتے ہیں، سارے جو ہے نافرمان صبح شام گناہ کرنے والے، کھاتے پیتے ہیں، ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں، ہم نیک لوگ ہی بیمار ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم دوا نہ کریں، جو اس کی تدبیر ہے وہ کرنی ہے، لیکن صبر کے معنی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، جمنا. تو ایک تو صبر کے معنی صبر علی الشدائد، صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر، یہ معنی بھی مراد ہیں. دوسرے معنی ہیں صبر علی الطاعات، نیکیوں پر جمنا. جناب نیک کام کرنا آسان نہیں ہے، ناگواری ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، دل نہیں چاہتا، کہیں نقصان نظر آتا ہے دنیا کا، کہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، مختلف قسم کی اس میں ناگواریاں ہیں، اس پہ اپنے آپ کو جمانا. صبر علی الطاعات، پابندی کرنا، نیک اعمال کی پابندی، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے.
دو معنی ہو گئے، صبر علی الشدائد، صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر، صبر علی الطاعات، نیک کاموں پر، فرائض، واجبات، سنن، ہر نیک عمل پہ جمنا۔ بھائی یہ فرض ہے، دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، یہ تھوڑی کہ 4 مرتبہ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز کافی ہو جائے گی، نہیں، 5 مرتبہ جمنا ہے اس کے اوپر، صبر علی الطاعات۔ تیسری قسم ہے صبر عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا۔ جناب جی چاہ رہا ہے، اندر سے خوب خواہش اٹھی، اب اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو دبانا، نہیں، یہ خواہش تو اللہ کو ناراض کرنے والی، مجھے خسارے و نقصان میں ڈالنے والی ہے، میں اپنے آپ کو روکوں، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ یہ بھی صبر ہے، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، صبر عن المعاصی۔ تو دیکھیں لفظ صبر آ گیا، وتواصوا بالصبر، اور 3 معنی عرض کیے میں نے۔ پہلا معنی مصیبتوں پر صبر، صبر علی المصائب۔ دوسرا معنی نیک کاموں پر جمنا، صبر علی الطاعات۔ تیسرے معنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے پر اپنے آپ کو روکنا، پابند بنانا، ہمت کرنا۔ جیسے آدمی بعض اوقات جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ جی نقصان والی چیز، پریشانی والی چیز، اپنے آپ کو فوراً روکتا ہے۔ صبر عن المعاصی، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا۔ اب لفظی ترجمہ دیکھیے، پھر کچھ تفسیر عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ پاک فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ لفظ قسم کا ترجمہ کہاں سے کیا جا رہا ہے اس کو سمجھیے۔ والعصر، یہ ہے واو شروع میں، واو، اس واو کو عربی زبان میں واو قسمیہ کہتے ہیں، واو قسمیہ۔ یہ واو اقسمو کے معنی میں ہے، اقسمو، اقسم العصر، میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی۔ بعض جگہ آتا ہے واللہ، واللہ، عرب لوگ کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں واللہ، یعنی اللہ کی قسم۔ یہ قسم، یہ واو، یہ واو۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ والضحى واللیل اذا سجا، قسم ہے سورج دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ تو یہ قسم کہاں سے آئی؟ لفظ واو بیان کر رہا ہے۔ تو والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، ان الانسان، یقیناً تمام انسان، لفی خسر، بڑے خسارے میں ہیں، یقیناً تمام انسان بڑے گھاٹے میں ہیں، سارے کے سارے انسان، اول تا آخر، سوائے ان لوگوں کے جو 4 قسم کے اعمال کرتے۔ چاروں اعمال، کسی ایک میں بھی کمی ہوگی تو خسارے سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ چاروں اعمال نقصان و خسارے سے بچنے اور نجات کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 1، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وعملوا، اور اعمال کیے، صالحات نیک، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے، ایک دوسرے کو ترغیب دیتے اور سمجھاتے رہے، کس چیز کی؟ بالحق، نیک اعمال کی، حق پہ چلنے کی، دین اسلام کی تعلیمات کی۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے صبر کی، صبر کی، یعنی تکلیف آئی تو ایک دوسرے کا سہارا بنے، ان کو صبر کی تلقین کی۔ نیک اعمال آئے تو ایک دوسرے کا سہارا بن کے دوسرے کے لیے ان کو نیک اعمال کی ترغیب دی۔ گناہوں کا موقع ہوا تو ایک دوسرے کا تعاون کیا، ان کو گناہوں سے بچایا۔ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ میرے محترم دوستوں، اللہ رب العالمین نے یہاں زمانے کی جو قسم کھائی وہ اس لیے کہ سب سے بنیادی چیز زمانہ اور وقت ہے انسان کے پاس، جو دنیا میں ہر انسان کو ملتا ہے۔ اب اس کا صحیح استعمال کر کے انسان خسارے سے بچتا ہے، اس کا غلط استعمال کر کے انسان خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، انسان اپنے اس زمانے کے اس وقت کے غلط استعمال کی وجہ سے خسارے میں پڑ چکا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں پڑ چکا ہے۔ اللہ پاک نے زمانے کی قسم ایک اور وجہ سے بھی کھائی کہ یہ زمانہ، دیکھیے قسم جس چیز کی کھائی جاتی ہے وہ بعض اوقات اس واقعے پر گواہ بھی ہوتی ہے۔ بھائی دیکھو تم قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یعنی یہ بات اسی طرح ہے، تم اس کے گواہ ہو، اس قسم کو سمجھو۔ تو زمانہ گواہ ہے اس بات کا
کہ جب سے انسان دنیا میں آئے ہیں کامیاب ہونے والے انسان صرف یہ 4 ہی قسم کے لوگ تھے جن میں یہ 4 صفات تھیں۔ کامیاب ہونے والے انسان صرف یہ 4 صفات والے تھے، ان کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کوئی انسان کامیاب نہیں ہوا۔ تو قسم ہے زمانے کی، یعنی زمانہ گواہ ہے اس بات کے اوپر، زمانہ اس بات پہ گواہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے دنیا کے مال و اسباب کے اعتبار سے، حکومت و فوج و طاقت کے اعتبار سے خسارے میں رہے، خسارے میں رہے۔ کامیاب کون لوگ ہوئے؟ خسارے سے کون لوگ نکلے؟ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دوسری بات میرے محترم دوستوں، یہ جو ہمارے پاس زمانہ ہے، یہ جو وقت ہے، یہ ایسا سرمایہ نہیں ہے کہ جس کو سنبھال کے کہیں رکھ لیا جائے کہ ابھی استعمال نہیں کریں گے بعد میں کر لیں گے۔ جیسے آج کل جو تاجر حضرات ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ بھی حالات ایسے ہیں، اس وقت کسی کام میں سرمایہ لگانے کا وقت نہیں ہے، کیا کرو ابھی سنبھال کے رکھ لو، کچھ عرصے بعد جب حالات سازگار ہوں گے پھر استعمال کر لیں گے، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ سرمایہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ یہ وہ سرمایہ ہوتا ہے جس کو منجمد سرمایہ کہتے ہیں، جمع ہوا، ایسا سرمایہ جس کو آپ اٹھا کے، پیسے ہیں رکھ لیا، سونا ہے رکھ لیا، کوئی اور چیز مال ہے ابھی نہیں بیچو، رکھ لو بعد میں بیچ دیں گے، خراب نہیں ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں اللہ رب العالمین، اے انسانوں سمجھو تمہارا سرمایہ ایسا سرمایہ ہے جو بہنے والا اور سیال سرمایہ ہے، جو پگھلنے والا اور ختم ہونے والا، رک نہیں سکتا، بچ نہیں، تم اس کو محفوظ کر کے رکھ نہیں سکتے سوائے اس کے کہ اس کو اچھی جگہ استعمال کر لو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بازار گئے اور دیکھا کہ ایک آدمی برف بیچ رہا ہے، برف بیچنے والا۔ اب وہ شام کا ٹائم ہو چلا تھا اور اس کی کچھ برف رہ گئی تھی، تو وہ بڑے بے تابانہ انداز سے کہتا، بھائی میری برف خرید لو، برف خرید لو، پگھل جائے گی، ختم ہو جائے گی، شام ہو گئی تو بس برف پگھل جائے گی، میرا سرمایہ ضائع ہو جائے گا۔ کہ اس کو دیکھتے ہی، اس کی کیفیت کو دیکھ کر مجھے سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی، سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ جس طرح اس کا برف پگھل کے ختم ہو جائے گا، اس طرح ہماری زندگی پگھلتی چلی جا رہی ہے، عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، ہماری عمر برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ دم بدم، احساس ہی نہیں ہو رہا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کے تنبیہ و فکر مند کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے اس صورت میں سب سے پہلے قسم ہی زمانے کی کھائی، والعصر، اے میرے بندو سوچو صحیح، تمہارے پاس یہ جو وقت ہے، یہ زمانہ ہے، اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ سرمایہ وہ ہے جو فوری محفوظ کرنے والا، اس کو اٹھا کے رکھ نہیں سکتے، اس کو روک نہیں سکتے، اس کو بچا نہیں سکتے، اس کو پگھلنے سے روک نہیں سکتے، پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ غور کر لیجیے، آج کیا تاریخ ہے جی؟ 3 تاریخ جولائی کی 3 تاریخ سن 2022، 3 ذوالحجہ سن 1443 ہجری، اتوار کا دن۔ تھوڑا غور کر لیجئے، کیا میری آپ کی زندگی میں یہ دن دوبارہ آئے گا؟ اگر زندگی رہی تو 3 جولائی آئے گی، لیکن 2023 ہوگا، 22 نہیں ہوگا۔ 3 ذوالحجہ آئے گا، 1444 ہجری ہوگی، 43 نہیں ہوگی۔ اتوار کا دن آئے گا، یہ اتوار نہیں ہوگا، کوئی اور اتوار ہوگا۔ یہ جو آج کا دن، یہ جو لمحات، یہ جو منٹ اور سیکنڈ گزر رہے ہیں میرے محترم دوستوں، یہ پھر نہیں آتے۔ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس پر، رحیم و کریم ذات پہ قربان جائیے، اپنے کلام میں کس انداز سے مجھے اور آپ کو سمجھایا۔ والعصر، والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی۔ وہ یوں کہہ لے، مجھے اور آپ کو فردن فردن اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے بندے قسم ہے تمہاری عمر کی، تمہارے اس وقت کی قسم کھا رہا ہوں، اس کو قیمتی بنا لو، دوبارہ نہیں آئے گا یہ وقت پھر نہیں حاصل ہوگا۔ والعصر،
اور آگے پھر سمجھایا الگ ہی انداز، ان الانسان لفی خسر، سارے لوگ خسارے میں۔ نہ سمجھنا کہ اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں بنا لی تو کامیاب ہو گئے، لوہے کو راکٹ کی صورت میں آسمان پہ اڑا لیا تو کامیاب ہو گئے، مال و اسباب کے ڈھیر لگا لیے تو کامیاب ہو گئے، قوت و طاقت کے جوہر دکھا لیے تو کامیاب ہو گئے۔ دیکھو یہ نہ سمجھنا، یہ ہمارا ضابطہ نہیں ہے، یہ انسانوں کا ضابطہ ہے، اور انسانوں کی ضابطے کی ہمارے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ تم ہمارا ضابطہ سنو، اللہ فرما رہے ہیں جس نے جان دی ہے، جس نے جان دی ہے، جس نے قوت و طاقت دی ہے، جس نے یہ عمر دی ہے، وہ ذات ہمیں ضابطہ سمجھا دی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان، سوائے ان انسانوں کے جن کے پاس یہ 4 قسم کے اعمال ہیں۔ اب ان 4 اعمال کو سنیے اور عزم اور نیت کیجئے کہ اپنی زندگی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ ان 4 اعمال کے ساتھ گزاریں گے۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، مستورات تک آواز پہنچ رہی، وہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم اپنی زندگی، اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا پیغام میرے اور آپ کے نام ہے دوستوں، یہ اللہ پاک مجھے اس خسارے اور نقصان سے بچانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے سامنے آنے کے بعد پھر بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اس سرمائے عمر کے نکل جانے کے بعد پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ کسی نے کتنی پیاری بات کی کہ کتنے لوگ قبروں کے اندر ایسے ہیں جنہوں نے یہ نیت کی تھی کہ ہم کل سے نمازیں پڑھنے شروع کریں گے، لیکن موت نے ان کو مہلت نہیں دی۔ مجھے آپ کو اللہ نے مہلت دی ہے، ابھی موت نہیں آئی ہے، لہٰذا قرآن کی یہ آیت، یہ سورت، یہ قرآن کا انداز و اسلوب مجھے اور آپ کو ترغیب دے رہا ہے۔ دیکھو اپنی عمر کو لگانے کے یہ اعمال ہیں، اس کو ذرا سمجھیے پورے وسیع تناظر میں، 24 گھنٹے کے اعمال، ہماری زندگی کے سارے شعبے سمجھ میں آئیں گے اس کے اندر۔ دیکھیے پہلی بات فرمائی آمنو، پہلا عمل جو ہمیں کرنا ہے، جس میں ہمیں اپنی عمر لگانی ہے، وہ ہے ایمان۔ ایمان کو سیکھیے، اللہ کی ذات و صفات، آسمانی کتابیں اور رسول، احکام اور قرآن کی تعلیمات، فرائض اور حرام چیزیں، ان کو سمجھیں۔ یہ ایمان، ایمانیات کا حصہ ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ کی ذات و صفات پہ یقین تو اترے، اللہ کی عظمت و بڑائی، اس کی محبت دل میں تو آئے، اللہ کی ذات کو ہم پہچانے تو صحیح، کوئی ذات ہے جس کا حکم ہے یہ، تو بھول چکے اللہ کو۔ کیا رشتہ ہے میرا اور رب کے ساتھ؟ ایمان میں سب، ایمان کا جزو اعظم توحید ہے، معرفت اللہ ہے، اللہ کی معرفت، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب جو چیز ایمان کی ایمانیات دل میں اتری، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یہ ہے ایمان۔ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ ہے، اپنی قدرت، اپنی ذات، اپنے کمالات و صفات کے ساتھ میں اس طرح اس کی ذات پر ایمان لایا ہوں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، جب اس عظیم ذات کو میں نے اپنا رب مانا تو اس کے سارے احکام کو میں قبول کرتا ہوں۔ یہ ہے عامل الصالحات۔ یہ ایمان ہوگا تو پھر وعامل الصالحات وجود میں آئے گا بھائی۔ ہاں، یہ نیک اعمال وجود میں کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ ایمان میں ضعف ہے، اللہ کی ذات و صفات کا دھیان ہی نہیں ہے۔ اقرار باللسانی، زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں، تصدیق بالقلب، دل سے بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ دیکھیے وعامل الصالح، آمنو، پہلے تو ایمان ہے۔ ایمان، اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلے، وحدہ لا شریک لہ، اپنی صفات میں بھی اکیلے ہیں، پوری کائنات کو تنے تنہا بنانے والے، اس نے ضابطے رکھے ہیں انسانوں کے لیے، کامیابی اور ناکامی کے ضابطے، احکام، یہ احکام بیان کیے ہیں، زندگی اس کے حکم کے مطابق گزارنی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کی۔ ایمان یعنی دل میں جس چیز کا ایمان، آج پوچھا جائے مسلمان سے، میں نماز کہتا ہے فرض ہے، ایمان ہے جی میرا ایمان ہے نماز فرض ہے، لیکن عمل میں نہیں ہے۔
تو یہ صرف ایمان کافی، بولے بھائی ایمان کافی نہیں ہے۔ مسلمان سے پوچھیں، غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی، قرآن کے پہلے مخاطب تو مسلمان ہیں۔ مسلمان سے پوچھیں جی موت بالکل ہے، قبر مانتے ہیں، لیکن قبر کی تیاری، موت کی تیاری، موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس میں جو کام آنے والی چیزیں ہیں اس کو تیار کرنا، اکٹھا کرنا، کچھ تصور ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا خالی ایمان زبان پر ہے، یا بہت سے بہت عقیدے کی صورت میں ہے، عمل کی صورت میں نہیں ہے۔ تو آمنو کے بعد وعاملوا الصالحات اسی لیے ہے کہ اے مسلمانوں، جن جن چیزوں پر تم ایمان رکھتے ہو تمہاری عملی زندگی کے اندر وہ ایمان کے تقاضے ہونے چاہیے۔ تمہاری عملی زندگی تمہاری دل اور دماغ کی آئینہ دار ہونی چاہیے۔ یہ لفظ استعمال کیا شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے، کہ تمہارے دل اور دماغ میں جو چیزیں ہیں۔ آج کسی مسلمان سے کہا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کہ خاتم النبیین، ہماری جان سے بڑھ کر حضور کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ہمارے سامنے ذرا سا کوئی حضور علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہہ دے، ایمان کا تقاضا ہے کہ مسلمان کا ایمان جوش مارتا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں، میری عملی زندگی، میری اس دل اور دماغ کے جذبات کی آئینہ دار ہے کہ مجھے اپنا چہرہ حضور کی سنت کے مطابق بنانے پر آمادہ ہوں؟ میرے بیٹے اور بیٹی کی شادی میں حضور کی سنتیں زندہ ہیں؟ یہ میں چند مثالیں دے رہا ہوں۔ کیا میں اپنی ملازمت کرتے ہوئے حضور کی تعلیمات اور پاکیزہ سنتوں کو سامنے رکھتا ہوں؟ تو یہ ہے وہ بات کہ مسلمان ایمان والے کے دل اور دماغ میں جو ایمان ہے وہ اس کی عملی زندگی کے اندر آ جائے، اس کو کہا ہے وعاملوا الصالحات۔ اور جب تک یہ نہیں ہوگا انسان خسارے سے نہیں نکلے گا۔ چار چیزیں ہیں خسارے سے نکل، ایمان وعاملوا الصالحات۔ بات واضح ہوئی جی؟ تو ایمان کی بات کے بعد عاملوا الصالحات، صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک، پیدائش سے موت تک، زندگی کے سارے شعبوں میں اللہ کے حکم، حضور علیہ السلام کے طریقے کو زندہ کرنے کا نام عاملوا الصالحات ہے۔ صرف نماز کا نام وعاملوا الصالحات نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے عرض کیا صالحات کا لفظ استعمال کیا ہے، صالحۃ نہیں کہ چند نیکیاں کر لیں آپ، پوری زندگی آپ کو اس کے مطابق گزارنی ہے، پھر ہے خسارے سے نکلنے۔ اور میرے محترم دوستوں، یہ مشکل نہیں، ارے جناب بہت مشکل ہے آج کے دور، مشکل نہیں، یہ تو خوشگوار زندگی کا ضامن ہے۔ اگر آپ زندگی خوشگوار گزارنا چاہتے ہیں، مزیدار اور پرسکون زندگی دنیا میں گزارنا چاہتے ہیں، تو راستہ آمنوا وعاملوا الصالحات کا ہے۔ تو عزم کرتے ہیں انشاءاللہ پورے دین کو سیکھیے۔ تجارت اس میں شامل ہے وعاملوا الصالحات میں، میرا دفتر جانا اس میں شامل ہے، میرا دکان کھولنا اس میں شامل ہے وعاملوا الصالحات کے اندر۔ وعاملوا الصالحات کے اندر میری معاشرتی زندگی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ برتاؤ، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلق، کون سی چیز ہے جو وعاملوا الصالحات کے اندر نہیں ہے؟ ایسے نہیں فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے امام نے، کہ صرف یہ صورت کافی تھی انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ وعاملوا الصالحات پوری زندگی اس کے اندر ہے، پوری زندگی۔ میرے محترم دوستوں، بیت الخلاء داخل ہونا نکلنا وعاملوا الصالحات کے اندر موجود ہے۔ سر کے بال، کل پرسوں ایک ساتھی سے عرض کر رہا تھا مسجد کے، سر کے بال کیسے کٹوانے ہیں، اس کا طریقہ، اس کا طرز کیا ہونا چاہیے، وعاملوا الصالحات میں داخل۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو ان الانسان لفی خسر میں ہم شامل ہو جائیں گے، کوئی ہمیں خسارے سے روک نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا ایک آدمی نے بال کٹوائے، سامنے سے بڑے بڑے، کناروں سے چھوٹے چھوٹے، جیسے ہمارے عام رواج ہے آج کل، برگر کٹ، فوجی کٹ، اور بھی بہت سے نام ہیں اس کے نا، یہاں سے بڑے بڑے بال کنارے۔ یعنی اب تو ہمارے معاشرے کے، ہمارے یعنی یہاں کے جو بال کاٹنے والے ہیں بھول ہی گئے کہ سنت کے مطابق بال کہتے کس کو ہیں۔ اتنے سنت کے نقوش ختم ہو چکے ہیں، اتنے اعمال صالحہ سے ہم دور ہو چکے ہیں، اور پھر ایک دہائی اور واویلا ہے کہ کیا بات ہے مسلمان خسارے میں جا رہے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے آپ خسارے میں کیوں جا رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے آپ خسارے میں کیوں جا رہے ہیں۔ آپ کی تجارت جھوٹ پر چل رہی ہے،
آپ کے ادارے رشوت پہ چل رہے ہیں، آپ کی عدالتیں وہ ظلم کے فیصلے کر رہی ہیں، آپ کا ہر اوپر والا نیچے والے کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کس خسارے سے بچنا چاہتے ہیں؟ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان 4 چیزوں میں سے کون سی چیز ہمارے اندر ہے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے چاروں ہونی چاہیے خسارے سے بچنے کے لیے۔ یہ بھی سمجھیے گا، یہ مفسرین نے تقریباً ایک مفسر ایسا نہیں، میں نے کئی تفسیریں دیکھی اس صورت میں، خاص طور پہ ایک ایسا نہیں جس نے یہ نہ کہا ہو کہ صرف ایمان اور اعمال صالحہ، میں اس پہ آ رہا ہوں ابھی، کہ جو صرف ایمان و اعمال صالحہ نجات کے لیے کافی ہوگا، ایسا ہرگز نہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی بات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ضروری ہے نجات کے لیے۔ اگر یہ نہیں، آپ کے بڑے بڑے عبادت گزار امت کے اندر موجود ہوں، لیکن اگر نیکی کا حکم نہیں کرتے، گناہوں سے نہیں روکتے، نیکی میں ایک دوسرے کے معاون نہیں بنتے، گناہوں سے بچنے میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، یہ معاشرہ کبھی خسارے سے نہیں نکل سکتا۔ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو وعملوا الصالحات، پوری زندگی فیصلہ کرنا ہوگا دوستوں۔ والعصر، قسم کھائی اللہ نے زمانے کی، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ عمل صالح کے ساتھ مزین ہونا چاہیے۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک۔ یہ بڑا مبارک عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے کی ہر نیکی اللہ کے یہاں بڑی قیمتی ہے دوستوں، لہٰذا عزم کر لیجئے، آج عزم کر لیجئے، فیصلہ کر کے اٹھیے۔ کسی معمولی مجلس میں نہیں بیٹھے آپ، رب العالمین کا کلام پڑھا جا رہا ہے، کلام الہی پڑھا جا رہا ہے، کلام الہی۔ روئے زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی واضح صفت موجود ہے جو نظر آتی ہو تو قرآن کریم ہے، وہ واضح صفت جو اللہ کی ذات اقدس سے نکلی۔ تو فیصلہ و عزم کیجئے کہ اب زندگی کا ایک لو گزر گیا، اس پہ استغفار ہو، آنے والے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہمارے پاس، جو موجود ہے اپنی ہر موجودہ لمحے کو ہم ان 4 اعمال میں گزاریں گے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو وعملوا الصالحات، پوری زندگی، اپنا ظاہر و باطن، اپنا زندگی کا ہر عمل نیک سنت، قرآن و سنت کے مطابق بنانا ہوگا، اس کے خلاف مستورات بھی نیت کریں۔ وتواصوا بالحق، تیسرا عمل نیکی، حق کی ترغیب۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے۔ آج تو معاملہ الٹا ہو گیا، آج تو معاملہ الٹا ہو گیا، کوئی نماز پڑھنے لگ جائے تو جناب اس کا نعوذ باللہ مذاق اڑا جاتا ہے۔ خیر تو ہے، آج کل زیادہ مسجد میں جب دیکھو مسجد کی طرف جا رہے ہوتے، بھئی خیر تو ہوگی، کیا ہو گیا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہمیں تو ایک دوسرے کو خیر کے کاموں کی ترغیب کا حکم دیا گیا، ہمیں تو خسارے اور نقصان سے نکلنے کے لیے کہا گیا کہ تمہیں خیر کی کا مذاکرہ، یعنی معاشرے میں کہیں کوئی آدمی، میرا بھائی، میری بہن، میرا کوئی عزیز، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کوئی نیک عمل نہیں کر رہا، میں بے چین ہو جاؤں کس طرح یہ اس نیک عمل کو اختیار کر لے، میں اس کو محبت سے، نرمی سے ترغیب دوں، بجائے اس کے کہ ہم نیک عمل کرنے والوں کے راستے میں روڑے اٹکائیں، ان پر آوازیں کسیں، ان کا مذاق اڑائیں، تو پھر کیا بنے گا بھائی؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں۔ وتواصوا، یہ ضروری ہے، جہاں بھی جائیں، جب ملاقات ہو، ہم بہت محبت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، میرے گھر کا کوئی فرد بے نمازی نہ رہے، کوئی فرض نہ چھوٹے، کوئی نیک عمل اس کی زندگی میں نہ ہو، مجھے فکر ہو جائے یا اللہ یہ نیک عمل کس طرح اس کی زندگی میں آ جائے، اس کی زندگی قیمتی بن جائے۔ کتنی اہم ترین بات ہے کہ میں نے خوب نیک اعمال کیے۔ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں، ایک تصور پیش کر رہا ہوں آپ کو سامنے، غور کیجئے۔ قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، نیک اعمال کیے، نمازوں کا اہتمام، پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہا، یہاں تک کہ نیکی پہ دنیا سے چلا گیا، ایمان پر، نیک اعمال پر، گناہ توبہ کرتا رہا گناہوں سے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جناب آپ کو ہم نے جنت میں داخل کر دیا۔ ذرا غور کیجئے گا اس بات پہ۔ جب جنت کی طرف مجھے لے جایا جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا چونکہ وہ گناہوں کے اندر تھا، اس کے بارے میں فیصلہ ہوا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ میں جا رہا ہوں جنت میں اور میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہے، بتائیے اس جنت میں جاتے ہوئے مجھے کوئی خوشی ہوگی؟ اب تھوڑا سوچیے اس بات کو۔ میری بیوی،
میری والدہ، میرا وہ دوست جو ہر وقت میرے کام آتا تھا، میں نے کبھی اسے نیکی کی ترغیب ہی نہیں دی، دنیا کے اس کو ہر نفع کی بات بتائی، لیکن دین کے اعتبار سے تواصوا بالحق، نیکی کی ترغیب دینا، نیکی کو پھیلانا۔ معاشرے میں میرے محترم دوستوں وہ چیز پھیلتی ہے جس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آج ہم نیکی کو کتنا پھیلا رہے ہیں دیکھ لیجئے۔ لہٰذا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تیسرا عمل کیا کرنا ہے جی؟ وتواصوا بالحق، حق نیکی کی ایک دوسرے کو ترغیب دینا۔ اور چوتھی چیز فرمائی وتواصوا بالصبر، گناہ سے روکنا، صبر کی طرف رک جاؤ، بس کرو۔ اگر یہاں تمہارا نقصان ہو رہا ہے، کسی کو ہم دنیا میں آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، جہنم کی آگ میں لوگ جا رہے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں۔ آج جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، حدیث شریف میں آتا جہنم کی طرف چلے گئے۔ جس نے 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں ایک وقت میں قضا کر کے، کبیرہ گناہوں کے دروازے پر دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ جس نے رشوت لی اور رشوت اور حرام کے ذریعے سے اپنے بچوں کی پرورش کر لی، حدیث میں آتا جہنم میں چلا گیا۔ اب میرے محترم دوستو ہم یہ دیکھیں کہ میں دور نہ جائیے، اپنے معاشرے میں، اپنے گرد و پیش میں وتواصوا بالصبر کی کتنی ضرورت ہے، تواصوا بالحق کی کتنی ضرورت ہے، ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان اور اعمال صالحات نجات کے لیے کافی نہیں ہیں، بلکہ ہمیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا اہتمام کرنا ہوگا، التزام کرنا ہوگا، اپنی زندگی، اپنی اوقات عمر کے اندر ان 2 اعمال کو شامل کرنا ہوگا۔ پھر تو میرے محترم دوستوں ایمان اور اعمال صالحہ دین معاشرے میں نظر آئے گا، ورنہ نظر نہیں آئے گا، ورنہ نظر نہیں آئے گا۔ بے دینی پھیلتی چلی جائے گی۔ ہمیں فکر کرنی ہوگی، سوچنا ہوگا، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے پڑوس سے، اپنے خاندان سے، اپنے علاقے اور محلے سے اس کی ابتدا کرنی ہوگی۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ میں ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے تاکہ اس کا مفہوم ذہن نشین ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔